زندگی عجیب ہے۔ انسان جتنا سمجھتا ہے کہ سب اس کے قابو میں ہے، لیکن زندگی اس کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ سفر خواب سے حقیقت تک ہے۔ ہر انسان کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے، اور یہ سب شروع ہوتا ہے پہلے دروازے سے۔ کسی پہاڑی راستے پر ایک بوڑھا فلسفی بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا اور آنکھیں تجربے سے بھری ہوئی تھیں۔ اسی راستے پر ایک نوجوان آیا۔ اس کے دل میں بے سکونی تھی اور سوالات سے بھرپور تھا۔ نوجوان نے ادب سے پوچھا، بابا میں زندگی سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنی عمر گزاری ہے، مجھے بتائیں میں کہاں سے شروع کروں؟ فلسفی نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور کہا، شروع وہیں ہوتا ہے جہاں سب لوگ بھٹکتے ہیں۔ پہلا دروازہ خواہشوں کا دروازہ۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، خواہشیں؟ کیا یہ غلط ہے؟ فلسفی بولا، نہیں بیٹا، خواہشیں غلط نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ انسان پر حق جمانا شروع کر دیں تو یہ انسان کو غلام بنا دیتی ہے۔ یہ پہلا دروازہ عام طور پر انسان کو خود سے دور کر دیتا ہے۔ مجھے میرا کا کھیل۔ پہلا دروازہ انسان کو یہ یقین دلاتا ہے، دنیا مجھے چاہیے، سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ لوگ مجھے سمجھی، حالات میرے مطابق ہو، کامیابی میرے قدموں میں ہو۔ انسان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور چیزیں اس کی ملکیت بن جاتی ہیں۔ فلسفی نے نوجوان سے کہا، زندگی کی پہلی غلطیاں یہی سے شروع ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ دنیا اس کے گرد گھومتی ہے، حقیقت میں وہ خود ایک نمونہ ہے۔ چھوٹا سا ذرہ کائنات کے بہاؤ میں بہہ رہا ہے۔ فلسفی نے ہاتھ سے مٹی کا ایک ذرہ اٹھایا، اسے ہوا میں چھوڑا اور کہا، دیکھو یہ ذرہ روشنی میں کتنا خوبصورت لگتا ہے، مگر اس کی خود میں کوئی منزل اسمت نہیں۔ اسی طرح انسان خواہشوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، بغیر سمجھے کہ کہیں وہ خود چیزوں کے حوالے ہو گیا ہے۔ پہلا دروازہ، 3 سبق۔ سبق اول، تم ہر چیز پانے کے لیے نہیں بنے۔ دنیا میں ہر چیز کسی نصیب سے بندھی ہے۔ تم ہر چیز نہیں پا سکتے، اور ہر خواہش پوری ہونا ضروری نہیں۔ جس کو یہ حقیقت جلد سمجھ آ جائے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جس کو دیر سے سمجھ آئے، زندگی اسے مشکل بنا دیتی ہے۔ نوجوان نے پوچھا، پھر خواہش کیوں دی جاتی ہے؟ فلسفی بولا، خواہش راستہ دکھانے کے لیے دی جاتی ہے، گمراہ کرنے کے لیے نہیں۔ حادثے زندگی نہیں بدلتے، زندگی سمجھاتے ہیں۔ بیٹا، انسان پہلا دروازہ تکلیف کے بغیر عام طور پر نہیں سمجھتا۔ زندگی کبھی کسی کو ٹھیس دیتی ہے، کبھی ناکامی، کبھی دھوکہ، کبھی تنہائی۔ یہ سب سزا نہیں بلکہ بیداری کے لمحے ہیں۔ جس دن انسان یہ مان لیتا ہے کہ مسائل دشمن نہیں بلکہ استاد ہیں، وہی لمحہ اس کی بڑھوتری کا لمحہ بن جاتا ہے۔ نوجوان نے کہا، یعنی تکلیف ہمیں توڑنے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے آتی ہے؟ فلسفی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں بیٹا، اور جسے یہ سمجھ آ جائے وہ پہلا دروازہ پار کر لیتا ہے۔ پہلا دروازہ کب کھلتا ہے؟ ہر انسان اس دروازے سے گزرتا ہے، کچھ خواہشوں کی وجہ سے، کچھ تکلیف کی وجہ سے، کچھ وقت کی وجہ سے، مگر فرق صرف اتنا ہے، کچھ لوگ سمجھ کر نکلتے ہیں، کچھ ٹوٹ کر، اور کچھ بھٹک کر واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ نوجوان نے پوچھا، کیا میں بھی اس دروازے سے گزر چکا ہوں بابا؟ فلسفی نے کہا، اگر تم سوال کر رہے ہو تو تم دروازے پر پہنچ چکے ہو۔ گزروگے کب؟ یہ تمہاری سمجھ اور ہمت پر موقوف ہے۔ نوجوان نے فلسفی سے پوچھا، بابا دوسرا دروازہ کیسا ہے؟ کیا یہ بھی خواہشوں کے بارے میں ہے؟ فلسفی نے کہا، نہیں بیٹا، یہ دروازہ انسان کے اندر چھپی ہوئی چیزوں سے متعلق ہے۔ یہ دروازہ انسان کو اپنے خوف، اپنے شکوک اور اپنی کمیوں کا سامنا کرواتا ہے۔
فلسفی نے ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا اور نوجوان کے سامنے رکھا اور کہا، یہ دروازہ انسان کو اس کی اصلیت دکھاتا ہے۔ یہاں کوئی بہانہ نہیں، یہاں کوئی پوشاک نہیں، صرف تم اور تمہاری حقیقت۔ خود پسندی اور غرور کا سبق۔ فلسفی نے کہا، انسان جب پہلا دروازہ پار کر لیتا ہے تو اکثر یہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ سیکھ گیا، لیکن دوسرا دروازہ یہی سکھاتا ہے کہ سب کچھ تمہیں نہیں آتا، تم ہمیشہ سیکھتے رہو گے اور سب کچھ تمہارے قابو میں نہیں۔ نوجوان نے کہا، بابا اگر میں اپنی غلطیوں سے واقف ہو جاؤں تو کیا میں مضبوط ہو جاؤں گا؟ فلسفی مسکرایا اور بولا، ہاں بیٹا، یہ پہچان ہی اصل طاقت ہے۔ جب انسان اپنے اندر کے غرور، خوف اور شک کو پہچان لیتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا دروازہ، 3 سبق۔ سبق اول، خوف کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ انسان خوف سے بھاگتا ہے، لیکن خوف ہی انسان کو نئی سمت دکھاتا ہے۔ جب تم اپنے خوف کا سامنا کرو گے تو تمہیں اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہوگا۔ سبق دوم، شک انسان کی ترقی روکتا ہے۔ جب انسان ہر کام میں شک کرتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اعتماد اور خود اعتمادی کامیابی کی کنجی ہے۔ جو شک سے نکل آتا ہے وہ زندگی میں آسانی اور خوشی تلاش کر لیتا ہے۔ سبق سوم، اندرونی سچائی کو پہچانو۔ دوسرا دروازہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ حقیقت کا سامنا کرنے سے ہی ترقی ممکن ہے۔ جو انسان اپنی کمیوں کو دیکھ کر بہتر بناتا ہے وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ عمل اور تجربہ۔ فلسفی نے نوجوان سے کہا، اب تمہیں عملی سبق چاہیے، صرف باتیں سننا کافی نہیں۔ زندگی میں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرو، چھوٹے خوف کو جیتو، اپنے شک کو دور کرو۔ یہ عمل تمہیں مضبوط بنائے گا۔ نوجوان نے سوال کیا، کیا میں کبھی کامل ہو سکتا ہوں؟ فلسفی نے کہا، بیٹا، کامل ہونا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ تم ہر روز بہتر بنو، ہر دن سیکھو، ہر دن اپنے خوف اور شک کو کم کرو۔ دوسرا دروازہ کب کھلتا ہے؟ جب انسان پہلا دروازہ پار کر لیتا ہے تو دوسرا دروازہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ دروازہ صرف اس وقت کھلتا ہے جب انسان حقیقت کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہے اور اپنے اندر کی خامیوں کو دیکھنے کو تیار ہوتا ہے۔ دوسرا دروازہ انسان کے اندرونی سفر کا حصہ ہے۔ یہ دروازہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی صرف باہر کی چیزوں سے نہیں بنتی، بلکہ اصل ترقی انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دروازہ ہمیں مضبوط، بااعتماد اور خود شناسا بناتا ہے۔ جو انسان اس سے گزرتا ہے وہ اپنی زندگی کے اصلی مقصد کو پہچان لیتا ہے۔ انسان جب دوسرا دروازہ پار کر لیتا ہے تو اس کے سامنے آتا ہے تیسرا دروازہ۔ یہ دروازہ باقی دونوں دروازوں سے زیادہ خاموش، زیادہ گہرا اور زیادہ حیرت انگیز ہوتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں انسان اپنے اندر کی صفائی مکمل کر لیتا ہے اور زندگی اسے اس کا اصل مقصد بتانا شروع کرتی ہے۔ نوجوان فلسفی کے ساتھ ایک وادی میں پہنچا۔ وادی پرسکون، خاموش اور صاف تھی۔ پہاڑوں کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، ہوا ہلکے ہلکے چل رہی تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بابا، یہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ فلسفی نے جواب دیا، کیونکہ تیسرا دروازہ شور میں نہیں کھلتا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اپنے اندر کے شور کو کم کر چکے ہوں۔ یہ دروازہ خاموشی کا دروازہ ہے۔ فلسفی نے کہا، پہلے دروازے نے تمہیں خواہشوں سے آزاد کیا، دوسرے دروازے نے تمہیں خوف اور شک سے نکالا، مگر تیسرا دروازہ تمہیں خود سے آزاد کرتا ہے۔ اس خود کو لوگ ایگو کہتے ہیں۔ نوجوان نے سوال کیا، ایگو کیا ہے؟ فلسفی مسکرایا اور بولا، ایگو وہ آواز ہے جو کہتی ہے
میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ آواز انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے، یہاں تک کہ انسان حقیقت کو دیکھ نہیں پاتا۔ انسان جب 3 دروازے پار کر لیتا ہے، خواہشوں سے آزاد، خوف سے پاک اور ایگو سے ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے آتا ہے چوتھا اور آخری دروازہ۔ یہ دروازہ سب سے خاموش، سب سے مشکل اور سب سے روشن ہوتا ہے۔ اسے سچائی کا دروازہ کہتے ہیں۔ فلسفی نوجوان کو ایک چٹان پر لے گیا، جہاں سے پورا شہر نیچے نظر آ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ نوجوان نے حیرت سے کہا، بابا، یہاں آ کر دل بہت ہلکا لگ رہا ہے۔ فلسفی نے کہا، یہی وہ کیفیت ہے جہاں آخری دروازہ آتا ہے۔ جب انسان دل میں روشنی محسوس کرے، جب اس کے اندر کوئی بوجھ نہ ہو، جب وہ دنیا کی ظاہری دور سے آزاد ہو جائے، تو وہ سچائی کے قریب آ جاتا ہے۔ آخری امتحان، میں کون ہوں؟ فلسفی نے نوجوان سے پوچھا، بیٹا اب بتاؤ، تم کون ہو؟ نوجوان نے سوچ کر کہا، میں وہ ہوں جو سیکھ رہا ہے، جو بہتر بننا چاہتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ فلسفی نے مسکرا کر کہا، یہ جواب اچھا ہے، مگر آخری دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب انسان یہ بھی سمجھ لے کہ وہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ اپنے نام، چیزوں اور رتبے سے۔ آخری دروازہ، 3 حقیقتیں۔ حقیقت اول، دنیا عارضی ہے۔ فلسفی نے کہا، ہر انسان، ہر رشتہ، ہر کامیابی ایک دن بدل جاتی ہے۔ جو انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، وہ کبھی غرور نہیں کرتا، وہ کبھی حسد نہیں کرتا، وہ کبھی روشنی سے دور نہیں جاتا۔ حقیقت دوم، انسان اصل میں دل سے پہچانا جاتا ہے۔ لباس، دولت، مقام، یہ سب وقتی ہے، اصل چیز کردار ہے، لہجے کی نرمی ہے، دل کی صفائی ہے۔ جو دل صاف رکھے، اس کے راستے کائنات خود آسان کر دیتی ہے۔ حقیقت سوم، ہر انسان کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کچھ لوگ وہ مقصد تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آخری دروازے تک پہنچے بغیر ہی لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جسے اپنا مقصد مل جائے، وہ دنیا بدل سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو۔ رات گہری ہو گئی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ نوجوان خاموش کھڑا تھا۔ فلسفی نے پوچھا، بیٹا، کیا تم آخری دروازے کی آواز سن سکتے ہو؟ نوجوان نے آنکھیں بند کیں اور کہا، ہاں بابا، ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی دروازہ کھل رہا ہے۔ فلسفی نے کہا، یہی سچائی کا لمحہ ہے۔ یہ دروازہ باہر کہیں نہیں، یہ تمہارے اندر ہے۔ جو بھی اس دروازے کو کھول لے، وہ خود کو پا لیتا ہے۔ انسان کب سچائی تک پہنچتا ہے؟ جب وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھ لیتا ہے، جب وہ اپنے دل کو نرم رکھتا ہے، جب وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، جب وہ دنیا سے امید نہیں بلکہ اپنے عمل سے امید رکھتا ہے، اور جب وہ تکبر کو چھوڑ دیتا ہے اور عاجزی کو اپناتا ہے۔ فلسفی نے کہا، بیٹا، سچائی وہ نہیں جو کتابوں میں لکھی ہو، سچائی وہ ہے جو تمہیں اپنے اندر محسوس ہو، جو تمہیں سکون دے، جو تمہیں کسی کا بھلا کرنے پر مجبور کرے۔ آخری نصیحت۔ نوجوان نے پوچھا، بابا، اب میں کیا کروں؟ میں اس دروازے کے بعد کہاں جاؤں؟ فلسفی نے کہا، اب تم واپس وہیں جاؤ جہاں سے آئے تھے، اپنی زندگی میں، اپنے لوگوں میں اور اپنی دنیا میں، اور وہاں روشنی پھیلاؤ۔ جو تم نے سیکھا ہے، وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔
یہی تمہارا راستہ ہے اور یہی تمہاری اصل منزل ہے۔ سچائی کا دروازہ ہر انسان کے اندر ہے۔ کوئی خوف، کوئی خواہش، کوئی شک اور کوئی ایگو اسے کھولنے میں مدد نہیں دیتی۔ صرف ایک چیز اسے کھولتی ہے، اور وہ ہے انسان کی نیت، اس کا دل اور اس کا کردار۔ جو انسان آخری دروازہ پار کر لے، وہ دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کا اصل سفر ہے، یہی اس کی اصل کامیابی ہے، اور یہی اس کی سچائی ہے۔